آگے بڑھائیں، لیکن ایمان کا جملے تھا، ایمان کے ایمان کیوں یہ اللہ کا کلام کیسے تم جان سکتے؟ اس کی سوچ ہے کہ نہیں تو ماننا پڑے گا کہ رسول کر اللہ کا نہیں، اللہ نے شاہی پیدا کر دی، یہ سارا ان کا اپنا کلام ماننا پڑے گا ویسے ہی ہوتا، لیکن یہ سوچ ہے اس کلام کو۔ کسی بھی قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 دفعہ ملاقات جیسے ماننا پایا ہے، 2 دفعہ انہیں من کی شکل میں پھر ان کی صفتیں بیان کی ہیں، جو مرزا ہے، امین ہے، روزانے والا امانتدار ہے، سردار ہے، جو پر بھی ملا پورے کا پورا پہنچا ہے، اس میں کبھی بیچی نہیں، زمانہ بھی پایا ہے، صرف صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے، جو کیوں کوئی بھی غیر کی خطر آپ تک پہنچے تو کس دنیا پر یقین کرتے بھائی؟ اگر تو آپ کے ابھی کہہ دے یار ادھر تو زمانہ ہو گیا ہے تو آپ بڑے مان لیں گے، دیکھیں گے خبر آنے والا کون ہے، یہ وہاں سے آیا ہے یا کوئی اس میں پہن گیا، یہ سچا بھی ہے یا کون کرانے والا ہے؟ اگر آپ کو یقین ہوگا یہ سچا ہے اور وہی سے ہے تو آپ مانیں گے، آپ یقین ہے، اس لیے ان کی شفتیں بھی بیان کی ہیں، ان کا مقام بھی بیان کیا ہے تاکہ یقین آ جائے لانے والا سچا تھا، امین تھا، اس نے پورا ابھی سے سن کو اس بنیاد پر مطلب کہا کر بہت مانتے ہیں، الفاظ کی بنیاد پر نہیں، راستیوں کی صداقت کی بنیاد پر مانتے ہیں، جنابی سچے تھے، اللہ جی کا امانتدار تھے، ایک دوسرے کا زمانہ پایا، انہوں نے یہ تحقیق کرتے ہیں سر، اور پھر جب پتا کرتا ہاں سچے تھے، دوسرے کو دیکھا گیا، دوسرے کو سنا ہے، امانتدار تھے، پھر مانتے ہیں کہ اللہ کا سنا۔ اسی لیے فرشتے کے بارے میں بھی حضرت جبریل سے ساری تاکہ یقین آ جائے یہ اللہ ہے، لاتے کیا ہیں انتظار ہیں، ایمان پہ رسالت کا خلاف کیا ہے، دیکھیے قانونی طور پر سب سے اہم ایمان ہوتا ہے۔ دنیا میں مسلمان، دنیا میں جو مختلف تقسیمیں ہیں وہ نہیں ہے، اس بنیاد پر لگا ایمان پہ رسالت کی بنیاد پر، ایمان فضا یا ایمان پہ آخرت کی بنیاد پر کیوں سارے اللہ کو اپنے کو ماننے والے ہیں، ہم یہودیوں سے لے رہے کیوں ہیں ایمان پہ رسالت، عیسائی یہودیوں سے لے رہا کیوں ہے ایمان پہ رسالت، ہم عیسائیوں سے لے رہا کیوں ہیں ایمان پہ رسالت دنیا، گویا ایمان پہ رسالت اس دنیا میں انسان کا تشخص معین کرتا ہے، اس کی پہچان اور یہ ساری تقسیم ایمان پہ رسالت کی یہ آئیڈینٹی ہے، یہ تشخص ہے، یہ پہچان ہے، اور اگر کسی کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے یہ کون ہے، اسے دیکھ کر پتہ نہ چلے عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، کون ہے، ایمان سے رسالت نہیں، یہی تو علاقہ موجود کرتا ہے، یہی تو آئیڈینٹی بنتی ہے کہ کون ہے، وہ ایمان کا رسالت بھی نہیں پر ہوتا ہے، ایمان کا حصہ اور ایمان کا لاحق کیوں ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف بولے تو اللہ نے بد کر سنایا ہے، بولے کون تم پڑھی ہونا تھا لوگوں میں تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت آپ سے ہو جائے، اللہ تمہیں محبوب بنا لے، بس والے وہ نہیں تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، میری سنت میں جیسے طرز زندگی
وہ اختیار کرنی پڑے گی جو پھر کو مدعا اللہ تمہیں بھی محفوظ کرا دے. بھیا کرنا تم بولوں گا تم اللہ تمہارے بھی تمہیں معاف کرنا جناب کا نہیں ہوا بولا ہے لیکن اس کے لیے میری کی ابتدا ہے میری پیروی کرنی چاہیے اور اس پیروی کے اتباع کے دو ایک ہے محبت اور ایک ہے اطاعت. یہ دونوں چیزیں جب تک کہ پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت رسول سے نہیں ہوتی اس وقت تک اتباع کا حق ہے. محبوب کریم ہستی اللہ کا رسول اور اطاعت اللہ کے رسول کی سپریم پھر اتباع ہے. اس لیے صاف صاف بتا کہنا ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا پورا ہفا میں والے ہی غلط ہی کرنا سکھائی جہاں تک کہ میں محبوب کرنا ہوتا ہوں تمہارے والدین سے بھی تمہاری اولاد سے بھی سارے لوگ مجھے ویسے پتا چلے گا محبوب کا ہے کہ نہیں. کیونکہ دنیا میں انسان کون سا کرتے زندگی اختیار کرتا ہے جو اس کے دل کو اچھا لگے گا اور کوئی جو اس کے دل کی چاہت کو وہی اختیار کرتا ہے نا اسے اچھا لگ رہا ہے اور اس کی چاہت اور رسول کی چاہت کے مطابق نہیں ہے اس کے خلاف ہے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا معلوم ہے اور اسے محبوب کم ہوتا ہے باقی سارے. اس لیے ساتھ ساتھ کہہ گئے ہیں ماں آپا میں کون پاپا میں ہوں جن کی محبت جن لوگوں سے ہے ان کا تعلق اسی لوگ سے ہے جو جیتا نہ ہو. یہاں کا کہہ دیا مان کر شابہ آپ قومن جو جن لوگوں کی مسافت اختیار کرتے جن کی گزارا اس کا تعلق پولیس کیا ہے دعویٰ جو دوسرا کا تعلق پولیس کیوں اس کے دل کی جان اس کے دل کی پسند اور ادھر دعویٰ کر رہا ہے سب سے زیادہ محبت جسے میرا طریقہ پسند ہے کرتے زندگی میری وجہ سے میری محبت کی وجہ سے تو ہمارا اپنی ہماری جاننا جسے میں محبوب ہوں وہ میں میری اطاعت تو بھائی اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت میں جو رسولوں کا پتہ تھا جس نے رسول کی بات کی اس نے گویا اللہ کی بات کی تو اس کا ذات بھی نہ مانی اسے ڈلیوری مانی جائے گی میں تیرا حکم کیوں مانوں نو وہ ذات بھی نمائندہ ہے اس لیے اس کا حکم ماننا چاہے وہ ذات ہی کا حکم ماننا اس لیے جس نے اس کی ذات کی اس نے گویا سب کہنا اور اللہ کے بہت شروع کر انسان باقی کی آواز کی جائے اللہ جو کیسے اس لیے آپ کو معلوم ہے پیدا کہ صاف صاف کرنا ان کو امتی جنت کہنا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا جس والوں اپنی جنت مجھے نہیں چاہیے بڑا تعجب ہوا ہے صاحب کو وہ کون ہوگا بات جو اسے بھی چاہے مجھے جنت نہیں چاہیے پوچھا گیا وہ نہیں ہمیں یا رسول اللہ جنت سے دور کون انکار کرنے جانے سے فرمایا من اطاعنی ودخل الجنہ میرا امتی ہوگا جو میری اطاعت کرے گا میرا حکم مانے گا جنت میں جائے گا ومن عصانی امتی میرا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے میں کہتا ہوں ادھر کو چلو کہتا ہے میں اہم میری نافرمانی کر رہا میرے حکم کو ملتا تھا اس نے خود جانے سے انکار کیا خود نہیں جانا کیوں وہ راستہ میری اطاعت کا ہے جو جنت کو نکل کرے گا کون سے کافی میری نافرمانی کر رہا ہے تو جنت نہیں جائے گا جو اس سے یہ ہے بھائی اس کا جو سے رسول مانا ہے ان سے محبت کی اور ان کی اطاعت کی سپریم ہوگی تو وہ ماننے کا رکھا ہوتا ہے
کرنا سب تھا اپنا آپ نے فرمایا بھائیوں میں عورتوں کو اس زکات کے بارے میں بھی تم میں سے کوئی مومن کوئی نہیں سکتا سرکار یہ گنا ہوا کا بند دینا جیسی رہی یا تب تو کسی ہمارے نفس کی خواہشیں جو ہیں اس کے پاس نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کی حرام کو حرام نہیں کرا دے رہا ہے اس کے حرام کو حرام نہیں کرا دے رہا تو خواہش سے نفس میں پیروی کر رہا ہے اللہ کی طرف بھی کوئی کر رہا میرے حکم کے ساتھ کوئی کر رہا وہ تو اپنی نفس کے نفس میں کر رہا اس کا کوئی مان لیا کوئی پڑے کہ وہ اس کے عذاب میں کر رہا یہ ہے تقاضا بھائی رسول ماننے کا وہ سب سے زیادہ سستی ہے محبوب کا ہے اس کا راستہ پسندیدہ ہو اس کی اتباع کی جائے ایسی کی جائے صرف صادق کا ایمان کا صادق کا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اللہ کو ماننے والا بھی بنائے اور رسول کے امت میں سب کرنا چاہیے بات اللہ بڑا کچھ قرآن سامی اللہ نے پیدا کی ہے بھیا بہت پیدا اور یہ اللہ کی سب سے پہلی تکلیف جو اس نے مخلوقات پیدا کی ہم نے سے پہلی تکلیف کروائی انسانوں کو بھیا بہت کر رشتے میں اس کے بعد بھی ان بات میں ہے یہ حیوانات سارے اور آخر میں یہ انسان کا جسم جو ہے یہ آخری جب روایت نبی کو پیدا کیا تو نے اپنے سامنے دیکھ کر کے پوچھا رنگوں کے روپے تم کیا میں تمہارا رنگ نہیں ہوں تو ہمیں سے اس نے جواب دیا بنا کیوں نہیں میں پاٹوں ایسا ہم گواہ ہیں تو ہمارا رنگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے گواہی دے دی ہم سکون جو عمر قیامت نہ سنا ہمارا کے لیے کہیں قیامت کے دن ادھر نہ کر دو ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہمارا رنگ اور رسول اللہ معاشرہ کا بھاؤ میں خرچ اور تمہیں رسولیہ کو میں بات ہوں اپنا پوکھرے کو نہ دماغ پاگر پوکھر ہو یا اس سے تو تھے نا ادھر کر دو ہمارے باپ دادا مجھے تھے ہم نے انہیں شیر کرتے ہوئے پایا ہم سے پوکھر ہو اس لیے میں نے ایک شہر کیا ہے علیحدہ دیا ہے تاکہ یہ بھی اس دن کو مجھے ہوں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہے کمپیئر کا جان لیجیے کہ یاد رکھنے والا ہے نہیں بلکہ آپ کی روح میں سمجھ دیا آپ کی فطرت بنا دیا گیا ہے اور یہ فطرت بدلتی ہے انسان یہاں پر جب گوشت یہاں کھولتا ہے تو اپنا رنگ کیوں اور جس سے بھی اپنا رنگ مانتا ہے اس کی لازمن فرما برداری چاہیے کرنا مانتا ہے اس کے زبانے پورے کرنا آپ کہتے کیسے ہیں جان لیجیے بنیادی طور پر رب عربی میں مالک ہو گئے اور مالک جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو روزی رساں ہوتا ہے وہ آپ کیونکہ جس چیز کا جو مالک ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی نشوونما اس کے لیے وسائل مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یا سادہ رفتوں میں جو حاجت روا ہو اور مشکل خوشا انسان ڈھونڈتا ہے میری آنکھیں کون سی ہے مجھے بچانے والا کون اور جس کو بھی حیثیت میں مانتا ہے لازمن اس کی فرما کرتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ فطرت بھی بدلتی یہاں پر آ کر کام ہوگا نتیجے پہ جاتا ہے ان مسائل کی کو سمجھ لیتا ہے مجھے شاید میری فائدے جان سورج کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے کام آ گئے یہ ماتا چاہتی ہے کہ شاید خود ہی مجھے ملا دے رہی ہے ان کی طرف جو ہے یہ کیوں ان کی پوجا کرتا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ ہندو نہیں مانتے پوری کر رہے ہیں یہ ہندو نہیں آتے سرما اور مسلم اس تک نہیں پہنچ پاتا جس نے ان کو پیدا کیا ان میں صلاحیت ہے ان سے جو ہے وہ روزی کا بندوبست کر رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے وغیرہ ہر شخص کے اندر یہ فطرت کے اندر روح موجود ہے اور رضا میں دوسری سوچ ہے اس کی بڑے بڑی
دوسرے وہی جانتا اس کی تفصیل کیا جس کو کنفرم کر اور اس غلطی کا تعارف کرواتی ہے جس سے تم نے کیا تھا جو تمہارا واقعی مالک ہے اس کی طرف جو ہے انسان کی کوئی کوئیت پیدا کرنے والا کوئی ہے تمہارے لیے ماچ برسانے والا کوئی ہے روٹی پیدا کرنے والا اور تمہیں حفاظت دینے والا دیکھو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس کے سامنے تمہاری پرانے میں جتنا یہی طرح پڑھ رہے ہیں سر اتنی وضاحت سے جو ہے بار بار نکل آ رہا ہے پہچانو اپنے والے کو کون ہے تمہارا والے کون ہے یہ فوٹو تو نہیں کر رہی پہچانا نہیں وہ ہے جو سے لے کر جانا ہے وہ ہے جو بادشاہ ہے وہ العزیز اور حکیم ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ ہے جو مالک کی یوم ہے یہ سارا کار نور بڑی آ کر اس کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ جن سے یہ سارے عقائد انسان کے سامنے آتے تو ایمان ہے اور جس کی یہاں تک رسائی نہ ہو وہ کائنات میں کوئی چیز کی سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیوں پیدا کیا گیا جب تک کہ اس کی رسائی جب تک یہ اللہ حضور سلمان کے بعد اللہ تک رسائی ہو جائے پوری روشنی ہو جاتی ہے اور پوری کائنات کی ہمیں کے سامنے کون پیدا کرنے والا ہے کون چلا رہا ہے اس کی صرف کیا ہے اس کے سماج رچنا کیا ہے اس کی قدرت جیسے کہتے ہیں وہ اس کی زندگی کا مقصد موجود ہے وہ روشنی مل جاتی ہے یہی کہ قرآن میں کہتا ہے آپ ہمیں جب سے مقدمہ نہ رہا بجے بڑا پوشن جو ان کے منہ پڑا ہوا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر سمجھ نہیں آتا ہمیں جلدی سبھی نہ سراتے مستقبل جو ہے سراتے مستقبل مل جانا اوپر جاتا ہے لیکن سے روشنی ملی ہے سامنے آتے ہیں اس کی زندگی کا مقصد ہو گیا وہ روشن کیا رہا ہے اس کو سامنے آتا ہے جسے نہیں پتا تو کام کو یہاں آتا ہے کبھی ادھر کبھی جان لیجیے یہ ہے سوچ سے اس ایمان ہمارے ایمانیات کتنے ہیں بھائی بڑے بڑے تین ہے نا ایمان زندہ ایمان بل رسالت اور ایمان بل آگے تینوں ہے نا بڑے بڑے ایمانیات ایمان باللہ کا حصہ ہے ایمان بل رسالت تقدیر کو مانو ایمان بل رسالت کا حصہ ہے ملائکہ کتب اور رسل تو ایمان بل آخرت کا ہے وہ حساب کا دن اور جنت اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایمانیات کی ساری تفصیلیں ہیں یہی حقائق ہیں جو کہ ایمانیات سے حاصل لیکن دیکھا جائے اصل ایمان ملتا کیوں باقی دونوں ایمانیات تو اللہ کی صفات کا ضرور ہے ایمان کا رسالت اصل ایمان جسے کہتے ہیں ہمارا دین دین توحید ان کے بھی حقیقت ہے کہ کوئی دور نہیں گزرا دنیا پر پیدا بننا ساتھ بند مانا گیا لیکن کس طرح کسی نے کہہ دیا کہ وہ قلت اور قلت ہے کسی نے کہہ دیا کہ وہ سپر ایگو ہے کسی نے کہہ دیا کہ وہ اس نے اسے پیدا کر دیا ہے اپنے خود کو خود کر سے کوئی بات اس حد تک ماننا کیا ہے کہ ایسے ہی کوئی جسے وجود دینے والا یا خود کو خود پیدا نہیں ہوئی لیکن اب یہ خود خود بہت کر سے خود اس حد تک کبھی کو دور کی گزرا پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ماننا نہیں اللہ کا ماننا وہ مختلف ہے جسے ہمارے کو کہاں مجھے مانتے ایمان مجمل کے بات کیا ہے آمن تو بلّہ ہے کہا ہوا بے اسمائے ہی وقت سے پار دے گی وقت تو جمیہ کام ہی اقرار باللسان اور تصدیق
اللہ کا ماننا وہ ماننا ہے جو اسماء الحسنی اور اس کے بعد کے سوال کرنا ماننا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس نے صرف پیدا نہیں کیا اس وقت بھی بادشاہ. اس کائنات میں کوئی بھی وستو بڑی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی ملکیت اللہ کا عزت تم جا کے نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی اجازت سے ہونا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے عزت سے ہو رہا ہے حکم نہیں. حکم سے تو سرکاری کوئی نہیں ہے. اس نے عزت دے رکھا ہے آپ کے جسم کو کس کے کام آنا ہے. اس نے عزت دے رکھا ہے زمین کو اسے روکنا نہیں ہے جانا چاہے اس کے عزت سے جو کچھ بھی جانا ہو رہا ہے خود تو خود اس نے پیدا نہیں کیا. اس وقت بھی مالک وہی ہے اور ساری کائنات اسی کے ساتھ کیا کوئی بھی مقبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ مصیبت سے بڑا پیان کو دیکھو جو ہے بارش ہونے والی بارش نہیں ہوتی نہ زمین پر نہ تمہارے نفسوں میں وہی ہے جو زندگی دینے والا ہے وہی ہے جو بہت ساری کرنے والا ہے. وہ تو امید اس کی پیدا ہو رہی اور خود ساری نہیں ہو رہی نہیں. وہ ہے زندہ زندگی دینے والا ہے وہ ہے جو قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم ہے. یہ اپنے آپ جو ہے نہیں کہتے کوئی چیز اس نے اس کائنات کو کچھ اصولوں پر بنایا کیوں اگر کوئی بنیاد کی نام کو نہیں کر سکتے رسول کا جس سے تعلیم کرتے لیکن وہ اسی کے پیدا کیے ہوئے رسول ہیں اور وہ پورا اختیار رکھتا ہے جب کی چاہے زندہ پیدا دیکھیے تو صرف پیار ہے تم نے بنا دیا تیری رسول اور وہ خود سے کئی قدیم وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو جی چاہے گا تو سے جب بھی چاہے کسی چیز کو بدل دے جب بھی چاہے تو نہ رہے وہ بعد میں موجود ہے جو چاہے کر گزرتا ہے اسے روکنے والا نہیں ہے وہ عجیب اور فرق اس کا کنٹرول اس کا طاقت مکمل ہے پوری ہر چیز پر کوئی ضرور سے باہر نہیں. دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کوئی دستور بنایا جاتا ہے اور کسی کو اختیار کیے جاتے ہیں وزیر اعظم کو یا صدر کو تو معین کر دیا جاتا ہے نا ضرور جہاں تک آپ پیڑ ہوتا ہے یہ جا کے نہیں رہ سکتے کیوں جتنا کسی کے پاس زیادہ اختیار ہوگا اتنا کرپشن کا ڈر ہوگا من مانی کرے گا جنتیاں کرے گا لیکن اللہ کے اختیار کا کوئی حدود نہیں ہے جو وہاں سے کرپشن کر جائے جو ہمارا بنی ہے اور اللہ کی عادت بھی وہ حکیم ہے صرف اختیار نہیں ہے ساری چیزیں خدمت اس لیے ان کے اختیار پر کوئی کلچر نہیں ہے جو بھی چاہے پر گزرنے والا ہے. اور دیکھو ان ساری چیزوں میں جس میں اس نے اثر ڈالا ہے جو اس کا ڈالا ان میں سے کوئی بھی کسی کا اپنی تعلیم نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کو قائم کرے اور اپنی مرضی سے کرو نہیں اس کی پیدا کی ہوئی ہے. اور جب جی چاہے ہوتے اور لوگ ہوتے تو بے اثر ہو جائے کہ اس کو اثر ہو جائے. یہ حقیقت ہے جس سے بنتا ہے مومن جب پا دیتا ہے تو کوئی چیز بھی جب بنتا ہے اس کی خواہشیں پوری کرتی ہے تو چیز کا شکر ادا نہیں کرتا شکر اللہ کا ادا ہے. حالانکہ اسے پوری تیاری لگائی ہے اپنے آپ کو کروایا ہے محنت مزدوری کی ہے کئی دن بیٹھ کا سو دلا ہے پھر جا کر چیزیں خریدی ہیں آٹا خریدا ہے سبزیاں خریدی ہیں پھر جا کر پکا کر کھائی ہے نہ اس نے کسی جس کی مزدوری کیا اس کا شکر ادا کیا نہ دکاندار کا کیا نہ کھیل کیا کہاں پہ کہتا کیا ہے الحمدللہ سارا شکر اللہ کا ہے جس نے مجھے پتا چل گیا
ان کے اندر کوئی ذاتی تاثیر نہیں تھی جس نے میرا پیدا کیا، یہ اللہ کیا، اس لیے سے میری وہ اس میں میری کیا ہے، اس لیے یہ کچھ یہ ہے چیز، اگر یہ ہے یقین کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، بالکل شیء علیم ہے، وسیلوں کے بعد قانون ہے، جو ٹھیک ہے مجھے وہ کام کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پاس یہ اگر ہے یقین تو اللہ کا ماننا ہے، اگر یہ یقین نہیں ہے تو اللہ کا ماننا اچھی یہ اسمائے ہی پر صرف جس کے ساتھ مانا کیوں پرانے مجید میں ذکر ہے جو جان کر پتہ لگا اس کے اسمائے حسنہ اور صفات کا کون سی طور پہ پتہ لگا ہے؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے پتہ چلا، اسلام کا اپنے جب سے مانا یہ سمجھ کر پڑے گے تو پھر آپ کی ہوگی نا یہ نادا پانے جو لگی اور نمبر ایک کرنا آتا ہے اس لیے اس کے صفات سامنے یا پھر اس کے اسمائے اوپر معرفتی اثر کی ہوتی وہ یقین میں پیدا ہوتا جس کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے اور یقین وہ اللہ کے ساتھ پیدا کرنے والا 3/4 حصہ قرآن مجید کا ایمان یاد پر اس بڑے کارن کا انعام ہے جہاں رحموں کی صورتوں میں کیا ہے یہ انعام بھی ہے مختلف طریقے سے اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ہمارے یقین پیدا کرتے تمہیں یقین آ جائے وہ ہے جس کے بعد میں ساری چیزیں ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا جب تک کرنا پڑے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہمارا ماننا بھی وہی ہے جو دوسروں کرتے آج کل بھائی کس چیز پر یقین ہے ہمارا اللہ کی ذات پر یا وسائل پر وسائل پر آج معاشرے میں عزت کس کی ہے اللہ والے کی یا وسائل والے کی کیا بھائی جس کے پاس اقتدار ہے جس کے پاس وسائل ہیں جس کے پاس ہے ہر کوئی ادھر نہیں اسے سمجھتا ہے اسی کے آگے لگاتا ہے اسی سے اللہ پر یقین نہیں ہمارا وہ بھی کچھ کر گزرنے والا ہے اور اس کے بھی کوئی اختیار نہیں ہے نہیں سارا اسباب پر ہمارے آج واپس کا یہ کیسے جاتے ہیں اللہ سے یا امریکہ سے اس وجہ سے کیا ہے اس کے پاس وہی کیسے جاتے ہیں مسائل اور اس پہ یقین ہے کہ وہ ہمارا بیڑا ویسا کرتا ہے یا یہ سکتا ہے اللہ کی ذات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اس لیے اس کا ایک حکم نہیں ہوتے اور اللہ کا ایک بھی نہیں مانتے یہ فرق بات ہے اسی مانتے اس لنچی درجان کو قرآن مجید کا مطالعہ کا ہوتا ہے انہیں یقین اس کی ذات اور جنہیں یقین کا حاصل ہوتی ہے کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو فکر پر رکھ سکتے ہیں بھائی ہم کون جانا آتا ہے فرمائی دے کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں وہ تو کرتے کہ ایسا کیوں راستہ دکھا کیوں دکھا رہے یا سوچیے کہ کبھی جیل میں آیا ہو وہ اس سے کام آئے گا وہ بچائے گا اس کی طرف سے سوچ کے کیا ہے ایسا ہوگا مصیبت کی بڑی نہیں ہونا ضرور کیا ہونا کے سامنے کھڑے ہو گئے ٹور راستہ دکھا ٹور کرنے والا نہیں اور یہ عادت ہے وہ کام آئے گا تو اس میں میرے ساتھی بنے گا وہ ہے تو اس کی ہمارے سے کام کرے گا اور جنہیں یقین تھا وہ کیا کرتے تھے ذرا بے دان کیا ہے تو فکر جا سکتی اور جا کر کیا ایسا کیوں تھا ذرا چاند گرہن لگے سورج گرہن لگے کدھر جاتے تھے اور اس کے سامنے کیا مطلب ہے جب وہ
اوپر آ گئے تو تمہاری جگہ دل کا قدم کیسا آتا دن ابو بکر جانتے ہو تو اور نہیں چاہے گا تو دیکھ نہیں پائیں گے بس نہیں ہوگا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے میں جب فرعون پیچھے سے آگے تو منظر آ گیا میں نے اچھی جگہ کا پیمول آیا میں یہ اچھے تھے اور تو بھی چھوڑیں گے ہمیں بعد میں آ گئے دونوں کے کیا تھا موسیٰ گندہ دیکھنا رب بیماری میرا رب میرے ساتھ ہے تو دیکھا ہے تو اس کا حکم کیا اور وہ ہر چیز پر خود رکھتا ہے بچایا اس کا لفظ یہ ہر واقع ہوتا ہے ایمان انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اگر اس سے یقین ہوتا ہے اس کی طرف روک کرتا ہے اس کو بچانے والا وہ ہے بام دنیا کرنے والا وہ ہے مجھے ہدایت سے اعلان کرانے والا جسے نہیں ہے وہ مسائل کی طرف ان کی طرف روک کرتا ہے سمجھتا ہے کہ ہونے والا یہ فرق واقع ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہی اتنا احتجاج کیا ہے معلوم ہے ہر رسول اپنی عمر کو سلسلے سے ہدایت بنایا ہے اور دوسرے رسوانی ہے اس کی وجہ سے شرم اس کے بارے میں کوئی ذکر ہے کہ نہیں کبھی کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں آج مغرب کے اس طرف سے کہتا ہے انسان بھی ریفائن حیوان ہے بڑی طرح ہم بھی حضرت ہم کو ماننے والے سے ہمیں تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر منہ کھل گیا وہ ایسی شرط یہ نورانی ہے اور اس کی رضا کیا ہے وہ نور جو اللہ نے نازل کیا اس کی رضا کے لیے نازل کیا اس میں قوت آئے اس میں یقین پیدا ہو یہ زندہ ہو تاکہ اس جسم سے اپنی مرضی کر اس پہ کنٹرول اگر وہ مردہ ہوگی پھر اس کی ضرورت ہم نے بھی اسے نہیں صرف جس میں خاصی کو ہی انسان سمجھ رکھتا تو اس کی فکر ہے کہ نہیں اتنی فکر ہے کہ اچھی کتابیں دی اسے ساکشن ملے اسے سہولیات ملے اس کے آرام کا بندوبست اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے اسی فکر ایسی کیوں ہم نے اسے ہی انسان سمجھا ہوا ہے اس لیے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور اس کو ہم نے سمجھیں گے کہ اس کے بارے میں کوئی موجود ویسے تو حاصل کے لگتی ہے آج کل اس کا تو نام دیتے ہوئے بھیج جاتے ہیں کہ کہیں ہم فلمیں نہ کھیلے جائیں نہیں اصل یہ ہے اور اس کی وضاحت ہے تو اللہ دیجیے گا اس کے اندر قوت پیدا ہو زندگی پیدا ہو اس کے اندر قوت آئے اس کے اندر رسول تاکہ وہ کس جسم سے اپنی مرضی کرتا اس کی بناؤ نہ کریں یہ اس کا جسوں سے واسطے کوئی نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے اس لیے یہ آدھی ہوتی ہے اچھا بھائی زندگی کون سی اثر زندگی ہے فرمائیے دیر دو کتنی بار دولت کریں گے کتنی محنت کریں گے کتنی سلائی کا لگنی اور کریں گے کتنے بات کرتے ہیں نہیں کہنے تو ہے صرف کہنے کے تو کرنا 24 گھنٹے سے دنیا کی اس کے لیے خبر اس کے لیے اور کوئی مقام کہتے ہیں انڈائریکٹ وہ اچھی طرح کرنا بھائی بار بار ملنا اچھی فائدے اٹھنا ہوتے ہیں اچھی طرح یہی بات یہی سب بات ہے
ٹھنڈے ہو کر کے لہسن زندگی کو آخرت کی ہے. یہ غلط چیز جان دیجیے ہم نے بھی کسی بھی زندگی کو جہاں کی مسافت لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے پانی میں کس میں ہے کس میں ہے اس میں تو نہیں جس سے کہنے کی رات سنا ہے نا کہ دجال دانا ہوگا یہ ہے دانا پن جو ہوگا یہ ہے حقیقت کی آنکھ کے جو کی بند ہوگی اور یہ ہے دجال کہتے ہیں فریبی کو فریب زیادہ یہ زیادہ کھلی ہوئی ہو اور کسی کو حقائق سمجھ کر وہ اسی کا متوالا ہوگا اسی کی دعوت دے گا اور اسی کے لیے لوگوں کو یہ ہے نہیں اللہ کو ماننا وہ ماننا ہے جو اللہ کے کام پر یقین ہو اس کی صفات پر یقین ہو اللہ کی شہر مرید ہے اور ان کے پاس مرید ہے اور اس کی قوت ہے جسے کرنا چاہے کہتا ہو جا اور اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اس بات کون کو مدد کرتا ہے نہیں اس بات اس کے اوپر اس میں اثر ڈالا ہوا ہے چیز کے اندر تو نہیں چاہتا سردر کا ڈرا رہ جاتا ہے ساری چیزوں کو یہ یقین جب ختم ہو تو اس کی ضرورت نہ پڑے گی. اگر کسی کو یقین نہ ہو ایسا بات سن کر میری کو جو ہے بجلی پر سوال کرتا ہے تو ضرورت ہے اسے پاتے گی ضرورت ہے اسے پاتے گی بھائی ضرور اختیار بھی رکھتا کہ میری بجلی سوال کرتا ہے مجھے یہ کرتا ہے میرا رہنا چاہتا ہے نہیں کوئی یقین ہوگا تو اس کے ساتھ جس میں یقین ہوتا ہے اسی پر کام آتا رہتا ہے اسی سے روکل آتا ہے اسی سے اسے ڈر ہوتا ہے حیثیت پر اسے زمین نہیں پتا کہ ڈر تو اسی کے ڈر پہ جاتا ہے دوسرے سے کرنا ہے میرا بات اور میرا یہ ہے جو بات ہے لیکن اللہ کا مطالبہ ماننے کا وہ ہے جو اس کی ذات اور صفات اور اس کا بڑا چیز اور ہے بات سے بات بڑی ہے پھر ماننا مانو اگر نہیں مانوں دوسرا ایمان کیا ہے ایمان پہ رسالت اس کے کیا سزا ہیں کس بات ہیں بھائی ملائکہ